بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آج جو ہمارا سبق ہوگا وہ اس سلسلے میں ہے کہ قادیانیت پر کام کرنے کے لیے قادیانیوں سے اگر مناظرہ ہو جائے یا ان سے گفتگو کرنے کے لیے کن کن کتابوں کا ہم مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے احباب کا مکمل اس بات پر اصرار ہے کہ ہم اسباق تو سن رہے ہیں، لیکن ہم کن کن کتابوں کا مطالعہ کریں، ہم ان کو خرید سکیں تاکہ ہم بھی اچھی طرح تیاری کر لیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قادیانیت سے بات کرنے کے لیے خود قادیانی کی کتاب ہی سب سے بڑا آئینہ ہے۔ جو آج کل روحانی خزائن کے نام سے قادیانی کے تمام اسباق، اس کی تمام تحریریں، چاہے وہ اشتہار کی شکل میں ہو، چاہے وہ رسائل اور کتب کی شکل میں ہو، تمام کی تمام کتابیں قادیانی کی اور اس کی تحریریں روحانی خزائن کے نام سے تقریباً 21 جلدوں پر چھپ چکی ہیں۔ آپ یہ کتاب لے لیں، ان جلدوں کو لے لیں اور قادیانی کو اسی کی تحریر میں پھنسانے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے آپ ختم نبوت پر کام کرنے کا اپنا عزم مصمم پختہ ارادہ کریں، اس کے بعد آپ ان کتابوں کو لیں، اور اگر آپ کو الجھن پیش آئے تو اپنے اکابر علماء، اپنے اساتذہ سے رجوع کریں اور ختم نبوت کے کام کرنے والوں سے رجوع کریں تاکہ آپ کو صحیح رہنمائی مل سکے۔ اس کے بعد تقریباً 60 جلدوں پر ہمارے اکابر علماء کی تحریرات، ان کی کتب اور رسائل احتساب قادیانیت کے نام سے 60 جلدوں پر چھپی ہے۔ آپ یہ کتابیں خریدیں اور تسلی سے، سکون اور اطمینان کے ساتھ ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ نمبر 3 پر ایک کتاب ہے اسلام اور قادیانیت کا تقابلی مطالعہ۔ یہ مولانا عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہے۔ اس کتاب کو آپ خرید لیں اور تسلی سے اس کا مطالعہ کریں۔ یہ انتہائی زبردست کتاب ہے، اسلام اور قادیانیت کا تقابلی مطالعہ۔ ایک اور کتاب ہے جو دارالعلوم کے نائب محتمم سابق استاد حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری نور اللہ مرقدہ، ان کے محاضرات انتہائی سلیس اردو میں، آسان اردو میں، عام فہم لفظوں میں جو حضرت نے اس پر کام کیا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ یہ متن کی حیثیت رکھتا ہے، آپ اس کو سامنے رکھیں اور قادیانیت کو دیکھتے چلے جائیں۔ اس کے بعد آپ کو استاد مکرم حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دعوت برکاتہم العالیہ کی تقریباً 3 جلدوں پر یہ کتاب چھپ چکی ہے، قادیانی شبہات کے جوابات۔ یہ بھی انتہائی زبردست کتاب ہے اور اسباق میں بہت سارے اقتباسات حضرت کی کتاب سے موجود ہیں۔ یعنی ہمارے تقریباً جو 14 اسباق ہو چکے ہیں، حضرت کی کتاب سے بہت سی باتیں آپ کو ہمارے بیان میں مل جائیں گی۔ اسی طرح سے ختم نبوت کامل کے نام سے حضرت مولانا مفتی شفیع عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کی کتاب ہے، اس کو لے لیں آپ۔ اسی طرح سے حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے مقالات ختم نبوت اور پیغام ہدایت۔ مقالات ختم نبوت بھی انتہائی زبردست کتاب ہے، اور پیغام ہدایت یہ تو نایاب کتاب ہے، قیمتی ہیرا ہے۔
آپ ان کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح سے حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تحفظ ختم نبوت کی 100 سالہ تاریخ، اس میں اکابر علماء کی تاریخ اور ختم نبوت پر کام کرنے والے علماء، ان کے واقعات اور تاریخ آپ کو شرح و بسط کے ساتھ آپ کو اس میں ملے گی۔ اسی طرح سے علامہ یوسف بنوری لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے قادیانیوں کو دعوت اسلام اور تحفہ قادیانیت، یہ بھی آپ خریدیں اور ان کا بھی مطالعہ کریں۔ قادیانیوں کو دعوت اسلام اور تحفہ قادیانیت۔ اسی طرح سے ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کی کتاب ہے براہ راست قادیانیوں پر غور کرنے کا آسان راستہ۔ یہ ڈاکٹر علامہ خالد محمود صاحب نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے، یہ بھی انتہائی زبردست کتاب ہے۔ اسی طرح سے قادیانیت اپنے آئینے میں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، جن کی کتاب سیرت پر الرحیق المختوم بھی ہے، یہ ان کی کتاب ہے، یہ بھی بہت زبردست کتاب ہے، قادیانیت اپنے آئینے میں، مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی۔ اسی طرح سے حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے قادیانیت کے 2 چہرے۔ اسی طرح سے قادیانیوں سے فیصلہ کن مناظرے، استاد مکرم حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے، یہ بھی بہت زبردست کتاب ہے۔ حضرت کے مناظرے جو قادیانی مبلغین سے ہوئے ہیں، وہ گویا کہ وہ ساری روداد اور داستان اس کتاب میں موجود ہے۔ اسی طرح سے دارالعلوم کے استاذ اور عقیدہ تحفظ ختم نبوت پر تقریباً پچھلے 35 سالوں سے شرح و بسط کے ساتھ دارالعلوم دیوبند میں پڑھانے والے استاد مکرم حضرت مولانا شاہ عالم صاحب گورکھپوری دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب ہے تفاسیر قرآن اور مرزائی شبہات، یہ بھی انتہائی زبردست کتاب ہے۔ اسی طرح سے حضرت مولانا منظور احمد نعمانی نور اللہ مرقدہ کی کتاب ہے قادیانیت پر غور کرنے کا راستہ، آپ اس کو بھی لیں، یہ بھی زبردست کتاب ہے۔ ان کتابوں کو آپ خریدیں اور خریدنے کے بعد ان کتابوں کا تسلی سے سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ دل جمعی کے ساتھ مطالعہ کریں، اور پھر آپ دیکھیے انشاءاللہ قادیانی آپ کے راستے میں نہیں، آپ کے ارد گرد بھی نہیں بھٹکیں گے انشاءاللہ۔ یہ وہ کتابیں آپ کے سامنے ذکر کی ہیں جن کے ذریعے سے آپ قادیانیوں سے شرح و بسط کے ساتھ گفتگو کر سکیں گے، اور ان میں ایک کتاب آپ کو قادیانی کی بتائی ہے، باقی تمام کی تمام کتابیں ہمارے اکابر علماء کی ہیں۔ روحانی خزائن یہ خود قادیانی کی کتابیں ہیں، ان کو بھی لیں آپ اور سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ اس نے کس کس طرح سے شریعت محمدیہ اور آقائے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور اللہ تبارک و تعالی اور حضرات انبیاء علیہم السلام اور اسی طرح صحابہ حسن و حسین کریمین رضی اللہ عنہما اور تمام صحابہ کی شان میں جو گستاخیاں اور گند بکا ہے اس نے اور گند لکھا ہے، وہ سب آپ کے سامنے آ جائے گا، اور آپ کو شرح و بسط کے ساتھ یقین کامل ہو جائے گا کہ ہاں واقعتاً ہم نے اب تک ان چیزوں کو نہیں دیکھا تھا، یہ تو یقیناً کفر کے اس اعلیٰ درجے پر پہنچا ہوا ہے جہاں ایک کافر بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ ان سب چیزوں کو دیکھیں اور آپ ان کا مطالعہ کریں، اور مطالعہ کرنے کے بعد میں پھر آپ قادیانیوں سے اگر آپ کا موقع لگے تو آپ قادیانیوں سے بات کریں، ورنہ اپنے علاقے میں رہتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کا کام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔